مقام وہ پڑھیں گے، اور یہ محفل انشاءاللہ اسی طرح رنگ و نور کے ساتھ رہے گی۔ میں مختصر سی حاضری دربار رسالت میں پیش کروں گا۔ حضور کی محفلیں روزانہ پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ کو بھی بار بار یہ شرف مل رہا ہے، اور یہ ذوق اور شوق جو ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ بڑھے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ پیچھے ہمارے ملک کی حالات تھوڑے معاشی طور پہ ٹائٹ ہوئے تھے، اور مہنگائی نے بھی لوگوں کے ناک میں دم کیا تھا، تو مجھے کئی دوستوں نے کہا کہ اس دفعہ پتہ نہیں محفلیں ہوں گی بھی یا نہیں ہوں گی، تو میں واللہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس دفعہ محفلیں پہلے سے کہیں بڑھ کر ہو رہی ہیں، اور بڑے پیمانے پہ ہو رہی ہیں۔ تو یہ چونکہ ماشاءاللہ اب بھی نظر آ گیا، سبحان اللہ، تو یہ ذوق بڑھے گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس تشریف لائے نا، تو آپ کے ابروؤں پہ اور داڑھی مبارک پہ گرد پڑی تھی، مٹی۔ صحرا کا سفر ہوتا تھا، اونٹوں گھوڑوں پہ سفر ہوتا تھا، قافلے چلتے تھے، تو ظاہر گرد تو اڑتی تھی۔ حضور جب واپس تشریف لائے سفر سے تو چہرے پہ گرد پڑی تھی، اور حضور سیدھا مسجد نبوی شریف میں تشریف لے گئے۔ یہ سنت مبارکہ تھی کہ جب بھی سفر سے واپس آتے تھے تو اپنے گھر نہیں جاتے تھے، پہلے خدا کے گھر جاتے تھے۔ یہ سنت مصطفیٰ تھی۔ حضور جب بھی سفر سے آتے مسجد جاتے، کھڑے کھڑے 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر اپنے گھر تشریف لایا کرتے۔ یہ سفر سے واپسی کا معمول تھا۔ سب سے پہلے سرکار مسجد جاتے، اور پھر مسجد سے اپنے گھر بھی نہیں جاتے تھے، پھر سیدھا سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر سیدہ کائنات کا گھر اب روضہ رسول کی جالیوں کے اندر آ گیا۔ سارا گھر جو ہے وہ جالیوں کے اندر آ گیا اس وقت۔ محراب تہجد باہر رہ گئی ہے، باقی سارا گھر جو ہے جالیوں کے اندر آ گیا۔ تو سرکار سب سے پہلے مسجد جاتے تھے، پھر سیدہ کے گھر جاتے تھے۔ اصل میں میرا نبی اپنے عمل سے ہمیں پیغام دے رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ لوگوں سمجھ جاؤ، پہلے مجھے خدا کا گھر پیارا ہے، پھر زہرا کا گھر پیارا ہے۔ یہ سرکار اپنے عمل سے پیغام دے رہے تھے کہ پہلے مجھے خدا کا گھر پیارا ہے، پھر زہرا کا گھر پیارا ہے۔ تو جاتے تھے، بیٹی کو پہلے ملتے، پھر اپنے گھر جاتے تھے۔ آج جب سرکار تشریف لائے تو ادھر چہرے پہ گرد پڑی تھی، مٹی۔ تو سیدہ کائنات نے جب دیکھا تو اس طرح اپنے دوپٹے سے سرکار کے چہرے کو صاف کرنے لگی، اور صاف بھی کرتی جا رہی تھی اور روتی جا رہی تھی۔ وہ مٹی دیکھ دیکھ کے رو رہی تھی کہ میرے بابا کو راہ دین میں کتنی تکلیفیں برداشت کرنی پڑ رہی ہیں، میرے باپ کو خدا کے راستے میں کتنی تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ روتی جا رہی تھی اور اپنے باپ کی تکلیفوں کو یاد کر رہی تھی۔ تو حضور نے فرمایا، بیٹی یہ تکلیفیں کچھ نہیں ہیں، بیٹی یہ تکلیفیں کچھ نہیں ہیں، جتنا مقام اللہ تیرے باپ کو دینا چاہتا ہے نا، یہ تکلیفیں تو اس کے بدلے کچھ بھی نہیں ہیں۔ بیٹی وقت آئے گا، اس دھرتی کا کوئی کچا یا پکا گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں تیرے باپ کے نام کی گونج نہ سنائی دے جا رہی ہے۔ ایک وقت آئے گا، اس دھرتی کا کوئی کچا یا پکا گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں تیرے باپ کے ذکر کی محفلیں نہ سجائی جا رہی ہیں۔ تیرے باپ کا کلمہ ہر گھر میں پہنچے گا،
تیرے باپ کے نام کی گونج ہر گھر میں سنائی دے گی، اور وہ وقت آ رہا ہے جیسے جیسے گھڑیاں گزر رہی ہیں ہن تو میں آخدا ہونا کہ وہ بیلی بھی میلادا مناون لگ گئے جڑے ساری زندگی میلاد ساڈے نال لڑائیاں کرتے رہے، ہم سے لڑائی کرتے رہے کہ میلاد جائز نہیں ہے، آج وہ بھی میلاد منا رہے ہیں۔ ہاں، اور یہ پڑے گا، بلکہ انہاں اپنے بندیاں نو انتظامیہ نو آکھیا بھی سسی ویلے بیٹھے رہنے ہیں، سانو کسے پاسے پاؤ، انہاں کہ کدے پائیے، تسی تو میلاد نو جائز ہی نہیں آندے ہو۔ وہ آکھن لگے اپاں ضروری میلاد النبی آکھنا ہے، اپاں سیرت النبی کر کے کر لینے ہیں، کچھ نہ کچھ کراؤ تو صحیح ساڈے۔ بندہ مر جائے تو اب وہ بھی کچھ کرنے لگ گئے، سانو ہی کسے پاسے پاؤ، کدے پائیے، تسی تا کلاں نو تے ساتے نو ویسے ہی حرام آندے ہو۔ انہاں نے کہا سی کل خانی ضروری آکھنی ہے، اپاں قرآن خانی کہہ کے کر لیں گے، کچھ نہ کچھ کراؤ سے۔ تو یہ اصل میں وہ بات ہے، فرمایا بیٹی فاطمہ اس دھرتی کا کوئی کچا یا پکا گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں تیرے باپ کا کلمہ نہ پہنچے۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ملک پاکستان کے عظیم اور ممتاز نام حافظ محمد ریحان رفیع صاحب آپ تشریف لے کے آئے ہیں۔ اللہ نے محبوب کو چنا ہے، حضور کو چنا ہے اللہ نے، اور سرکار سے پہلے آپ کے خاندان کو چنا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے پوری دھرتی سے عرب کو چنا، اور عرب سے کنانہ کو چنا، اور کنانہ سے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم سے مجھ محمد کو چنا ہے۔ میں حسب میں بھی سب سے اعلیٰ ہوں، نسب میں بھی سب سے اعلیٰ۔ ہاشم سے حضور نے بات چھیڑی۔ ہاشم حضور کے پردادا کا نام ہے، ہاشم پردادا کا نام ہے، حضور دے پردادے دا نام ہاشم ہے۔ ہاشم بھی نام نہیں تھا، نام ان کا تھا عمر۔ کیا نام تھا؟ عمر۔ واؤ کے بغیر ہونا تو عمر ہوتا ہے، عمر۔ اگر اس کے ساتھ واؤ لگی ہو جنہوں آپ عمرو پڑھ دینے ہیں، وہ عمرو نہیں ہوتا، وہ عمر ہوتا ہے۔ واؤ کے بغیر ہو تو عمر، اور واؤ ساتھ لگی ہو تو پھر عمر لفظ ہوتا ہے، امرو، سمجھ؟ تو عمرو نہیں پڑھنا۔ تو عمر نام تھا حضور کے پردادے کا، حضرت ہاشم کا۔ ہاشم کیوں پڑھ گیا؟ ہاشم آخدے نے عربی چورا چورا کرنا، چورا چورا کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، عربی ہاشم آخدے نے۔ تو چورا چورا کرن والے نو آخدے نے ہاشم، اس میں فائد ہو گیا ہاشم۔ تو چونکہ حضرت ہاشم حضور کے جو پردادے تھے یہ متولی کعبہ تھے، حاجی آتے تھے حج کرنے تو آپ سب کو لنگر کھلایا کرتے تھے۔ کمال ہے یار، اس وقت بھی حضور کے خاندان کا لنگر جاری تھا، آج بھی خاندان نبوت کا لنگر جاری ہے۔ تو حضرت ہاشم جو تھے وہ چورا چورا کر کے روٹیاں پیالے میں ڈالتے اور اوپر شوربہ ڈال کے پورے قافلوں کو لنگر تقسیم کیا کرتے تھے۔ اس لیے آپ کا لقب ہاشم جو تھا آپ کے نام پہ غالب آ گیا۔ نام کیسی آپ دا؟ عمر۔ ہاشم اپنی سخاوت اور لنگر بانٹنے کی وجہ سے ہاشم کہلائے۔ ہاشم نے سفر کیا غزہ کا، غزہ فلسطین کا شہر، غزہ کا سفر کیا تو رستے میں مدینہ آتا ہے۔ مکے جو غزہ جائیے نا تو مدینہ شریف راہ چاہتا ہے۔ رستے میں مدینہ میں رکے، ایک مہینہ حضور کا پردادا مدینہ میں ٹھہرا، اور وہاں بنو نجار کے قبیلے میں حضرت سلمہ نامی عورت سے شادی فرمائی۔ پچھلے انہوں مکے والے انہوں کوئی نہ پتا کہ شادی فرما لئیے تو ایک مہینہ مدینے میں رہے، مکے والوں کو نہیں پتا۔ راہ چلتے ہوئے مدینے میں شادی ہو گئی، ایک مہینہ ٹھہرے بنو نجار، اور یہ بنو نجار وہی قبیلہ ہے۔ ریحان رفیع صاحب نے دیکھا، میں نے یاد آئی گل، یہ بنو نجار وہی قبیلہ ہے جس کی بچیوں نے حضور کو دیکھ کے دف بھی بجایا تھا اور گانا بھی گایا تھا، طلع البدر علینا
من سنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر دائی نحن من بنو نجار یا حبذا محمد من جار ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لائلہ جو دف آج بھی بچیوں نے دف بجایا تھا مولوی مگر پائے جانے نکیاں نکیاں بالڑیاں بجایا اتھے کہ گٹ گٹ داڑیاں والے بجائی جاندے میں نا بالڑیاں تا بجایا ہاں پر بالڑیاں دے جڑے پیو وندے کھڑے آنو تا صحابہ ہیں نہیں سمجھے حضور دی سنا خانی کرن دے ہوتے ہیں میں جڑا نا لمحہ کمہ چنا پایا بہرحال تو بچیوں نے حضور خوش ہوئے اس کو دیکھ کر ایک جملہ نہیں فرمایا تسی کی کیتی جاندیاں سمجھ آتی بات بہرحال قبیلہ بنو نجار میں حضور کے پردادے نے شادی کی حضرت ہاشم مہینہ رہ بابا غلام محمد سنی مہینہ رہ کر آپ غزہ گئے غزہ آپ کا وصال ہو گیا پیچھے نہ ہٹے مکے والوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سفر میں شادی بھی ہو گئی مدینے میں ٹھہرے بھی ہیں ایک مہینہ رہے بھی ہیں بنو نجار کے قبیلہ میں حضرت سلمہ سے شادی بھی ہوئی ہے کوئی پتہ نہ چلا شام جا کے حضرت فلسطین کے شہر غزہ میں وصال فرما اب پیچھے آپ کے بھائی حضرت مطلب کو کعبے کا متولی بنا دیا گیا انہوں نے جگہ انہوں نے پھرا مطلب جب مطلب بن گئے متولی کعبہ ادھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ مدینے میں جس عورت سے آپ نے شادی کی تھی اللہ نے اس سے آپ کو ایک بیٹا عطا فرمایا حضرت ہاشم دا بیٹا جمعہ جدو جمعہ نا اس کے سر کے سارے بال سفید تھے سر کے بال جم دے بچے دے تو عربی اچ بڑھڑے نو آندے نے شیبہ کیا آخر شیبہ بوڑھے کو عربی میں کیا کہتے ہیں شیبہ جیسے بچہ پیدا ہوا سر کے بالوں میں سفیدی انہوں نے دیکھی نا تو کہنے لگے لو جی بڑھڑا بچہ جمعہ پہ یہ بوڑھا بچہ پیدا ہو گیا ہے تو اس کا نام ہی چلو آج سے ہم شیبہ رکھ دیتے ہیں اولڈ بیبی بڑھا نام رکھ دیتا گیا بڑھا وقت گزرتا رہا 12-13 سال کے ہو گئے حضرت شیبہ حضرت ہاشم کے بیٹے حضرت شیبہ 12-13 سال کے ہو گئے پیچھا مکے والے میں کوئی نہ پتا حضرت ہاشم کی شادی ہوئی ہے ایک بچہ بھی ہے اس کا نام شیبہ ہے 12-13 سال کا ہو گیا ہے بالکل وہ لا علم تھے اتفاق سے مدینے سے ایک کارواں گیا مکے میں مکہ جا کر باتیں چھڑی تو حضرت مطلب روندے آن میرا برا ہاشم چلا گیا تو انہوں نے کہا تیرے بھائی نے تے مدینے میں شادی کی تھی بنو نجار کی حضرت سلمہ سے ایک بیٹا اللہ نے دیا ہے اور وہ 12-13 سال کا ہے اور تمہیں نہیں پتا تو حضرت مطلب کہنے لگے مجھے تو بالکل نہیں پتا فوراً اونٹ پہ سوار ہوئے اور مدینہ پہنچے بنو نجار قبیلے میں گئے حضرت سلمہ سے ملے کہا میرے بھائی نے تم سے شادی کی تھی کہا بالکل کہا کوئی بیٹا کہا ایک بیٹا ہے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں جب حضرت شیبہ کو دیکھا نا تو آنکھوں سے آنسو آ گئے کہا بہو میرے ہاشم کی تصویر ہے یہ تو میرا بھتیجا ہے اساں لے جانا ہے نال وہ کہنے لگی میں کیوں دوں کہا مائی ہم اسے لے جائیں گے یہ سردار مکہ ہے ہمارا بھائی ہاشم سردار مکہ تھا متولی کعبہ تھا یہ اس کی نشانی ہے لہذا اسے ہم مکے کا سردار بنائیں گے یہ ہمارا سردار ہے میرا بھتیجا ہے ساڈا خون ہے اسی لے جانا ہے جب مدینے والوں کو کنفرم ہو گیا نا کہ یہ تو واقعی عقیدت تو اب دل سے چاہ رہے ہیں تو انہوں نے ساتھ کر دیا اب حضرت مطلب جب واپس آئے نا مکے تو اونٹ پہ اپنے بھتیجے حضرت شیبہ کو بھی بٹھایا ہوا تھا 12-13 سال کے جوان جب مکے آئے تو مکے والے آنکھیں آ گیا بھئی مطلب آ گیا واپس لوٹ آیا ہے مکے مطلب آ گیا ہے مطلب آ گیا عربی میں عبد جو ہے نا عبد یہ غلام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے بندے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے بندے کے لیے بھی عبد کا لفظ ہے
غلام کے لیے بھی عبد کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جب حضرت مطلب مکہ لوٹے تو مکے والوں نے کہا مطلب آ تو گیا ہے لیکن اپنا ساتھ ایک عبد بھی لیے پھرتا ہے۔ یہاں سے حضور کے پردادا کا نام شیبہ سے بدل کر عبد المطلب ہو گیا۔ یہ وہی شیبہ تھا جو میرے سرکار کا دادا تھا، حضرت سمجھ آمدی پئی نہیں؟ بڑی لمبی تمید بننا سپر مینو ہم جلدی بڑھی ہے اس واسطے سے نال چلو۔ حضرت عبد المطلب حضور کے دادے، ان کا نام شیبہ ہے، عبد المطلب چاچے کی وجہ سے پڑ گئے۔ اب حضرت مطلب یمن گئے، یمن جا کے فوت ہو گئے، باپ شام جا کے فوت ہو گئے حضرت ہاشم، اور چاچا یمن جا کر وصال فرما گئے۔ اب حضرت عبد المطلب جو تھے وہ متولی کعبہ بن گئے، لیکن سارے چاچے ایک وجہ تھوڑی ہوں گے۔ ایک چاچا نوفل بھی تھا، اس نوفل نے جناب حضرت عبد المطلب سے گھر بھی چھین لیا، جائیداد بھی چھین لی، متولی کعبہ سے بھی بے دخل کر دیا کہ 12-13 سال دا ہے، نہ پیو رہا ہے نہ چاچا رہا ہے، میں ہی قبضہ کرا سارے۔ جب نوفل نے قبضہ کر لیا تو حضرت عبد المطلب مکے کے سرداروں کے پاس گئے کہ کوئی میری مدد کرے، لیکن کسی نے بھی مدد نہیں کی۔ تو اس وقت آپ نے مدینے اپنے نانکیاں نو خط لکھیا، بنو نجار قبیلے نے، کہ مجھ سے سب کچھ چھینا جا چکا ہے، میری مدد کے لیے آئے۔ تو آپ کے ماموں حضرت عدی بن سعد 80 سواروں کو لے کر مدینہ سے مکہ آئے اور مار مار کر نوفل سے گھر بھی چھینا، جائیداد بھی چھینی، اور متولی کعبہ بھی حضرت عبد المطلب کو بنایا، اور 3 دن وہاں رہے اور فرمایا کہ خبردار اگر کسی ساڑھے بڑے والے ویکھے آسی مدینے والے جیندے بیٹھے ہیں نانکے سے، اگر اس کا مکے میں کوئی نہیں ہے اسی مدینے نانکے جیندے بیٹھے ہیں۔ کیا بات ہے! حضرت عبد المطلب کو دوبارہ سرداری مل چکی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ، حضور کے مدینہ ہجرت کے بعد مدینہ والوں نے سہارا نہیں دیا، بلکہ مدینہ والے مڑ تو حضور دے خاندان نو ہی سہارا دے دیا۔ حضرت عبد المطلب بڑے ہو چکے تھے، شادی ہو گئی، ایک بیٹا ہو گیا، یہ بات بڑی قیمتی ہے، بیٹا بھی ہو گیا۔ زمزم کا کنواں بند ہو چکا تھا، زمزم بند ہو چکا تھا 300-400 سال پہلے سے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام سے چلا تھا، 2500-2600 سال چلا، اور پھر 300-400 سال یہ بند رہا۔ قبیلہ بنو جرہم نے لڑائی کے دوران اسے بند کر دیا، جی میں لڑائیاں پوندیاں نا، مطلب قبیلے کہتے تھے ہمارا حق ہے اس پہ، تو لڑائی ایسی ڈلی بنو جرہم نے بند کر کے انہوں نے کہا کسی کا بھی کوئی حق نہیں، چلو تلوارہ رکھ۔ اب وہ زمزم کو کوئی بھی کھودتا نہیں تھا، جب بھی کوئی کھودنے لگتا تو دوسرا قبیلہ تلواریں لے کے آ جاتا، تو سن کھٹنا ہے تو مڑا سن کھٹنا، سمجھ آ رہی بات ہے؟